नाज़रीन इकराम, जान आलम खाकी टीवी चैनल देखने वाले तमाम सुनने वाले और देखने वाले नाजरीन को बहुत ही ज़्यादा वेलकम। आपको मालूम है कि मैंने रिसेंट टाइम्स में आपके लिए बड़े अहम थिंकर्स, प्रोफेसर्स और जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ इम्पैक्ट छोड़ा है बनी नव इंसान पर और इम्पैक्ट डाल रहे हैं, और उनके थॉट्स जो हैं ऐसे हैं कि जिनके सुनने से, उन पर रिफ्लेक्ट करने से हमारे औलाद की और कौम की ज़िंदगी बेहतर बन सकती है। तो इसलिए मैंने आज एक ऐसे मेहमान को आपके लिए मुतारफ़ कराने का सोचा है जो इस वक्त पाकिस्तान के एक इंतहाई नामवर यूनिवर्सिटी जिसको लम्स कहते हैं, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, जो लाहौर में वाक़ है, उसमें वो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाते हैं। इनका बड़ा डिस्टिंग्विश्ड कैरियर रहा है। ये बड़े इंटेलेक्चुअल जिसको मैं कहता हूँ प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर हर किस्म के होते हैं। तो मेरी खुशनसीबी ये है कि हम एक साथ भी कुछ वक्त गुजार चुके हैं आगा खान यूनिवर्सिटी में। जब ये वहाँ एमएड कर रहे थे, मैं अभी पीएचडी करके वापस लौटा था कनाडा से, तो उस दौरान हम दोनों ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया था एज ए रिक्वायरमेंट फॉर एमएड गुलाब साहब ने। तो उसमें मेरी खुशनसीबी थी, साथ में कुछ गुफ्तगू, कुछ डिस्कशन करने का मौका मिला था। मैं उस वक्त से बहुत ही ज़्यादा मुतरिफ हूँ इनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बिल्डिंग में। तो इस लिहाज से इन्होंने खाली एमएड करके वहाँ पे खड़े नहीं हुए बहुत सारे लोगों की तरह, ये कंटिन्यूड स्ट्रगल किया। इसके बाद इन्होंने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप क्वालिफाई किया और अमेरिका से एजुकेशन में पीएचडी किया, जो आप जानते हैं इतनी आसान बात नहीं है। और उसके बाद ये खुद अपने कैरियर के बारे में बताएंगे, मैं सिर्फ मोटी बातें बता रहा हूँ। और इसके बाद कुछ और यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान में पढ़ाते रहे हैं, और अभी ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ जो पाकिस्तान में माने जाते हैं वहाँ पढ़ाते हैं। तो गुलाब साहिब, डॉक्टर गुलाब साहिब, आपको दिल की गहराइयों से मेरी तरफ से और ऑडियंस की तरफ से वेलकम है। आप पसंद करेंगे अपने बारे में कुछ बुनियादी बातें जो आप चाहते हैं कि ऑडियंस के साथ शेयर करें, ताकि स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटी फैकल्टीज हैं, तो वो भी आपकी ज़िंदगी से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखें। क्या बताना चाहेंगे अपने बारे में? डॉक्टर खाकी और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकी, आपने इनवाइट किया मुझे अपनी टीवी पे और मौका दिया अपने ख्यालात पे इज़हार करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। प्रिविलेज, थैंक यू वेरी मच। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मेरी जो वो कहते हैं ना, जो इब्तिदाई तालीम, वो इब्तिदाई तालीम जो है वो मेरी गिलगित में हुई। प्राइमरी स्कूल जो मेरा था वो गिलगित में, एक मुज़ाफ़ात में एक जगह है सोनीकोट, बहुत सारे लोग शायद इसको जानते होंगे। गिलगित तो में प्राइमरी स्कूल मैंने वहाँ पे कंप्लीट किया, और फिर उसके बाद एलिमेंट्री और मिडल और हाई स्कूल मैंने वही एक और मुज़ाफ़ाती इलाके होमर में कंप्लीट किया। हाई स्कूल 19 में, तो गवर्नमेंट स्कूल। और फिर उसके बाद मैं कराची चला गया फॉर माई इंटरमीडिएट। वहाँ से इंटरमीडिएट कंप्लीट किया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लियारी से। बहुत सारे लोग जब नाम सुनेंगे तो शायद वो थोड़ा सा परेशान भी होंगे, बट दैट इज वेयर आई कंप्लीटेड माय इंटरमीडिएट। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा जंप्स मारूं, कंप्लीट जो है कोई बात। सो उसके बाद फिर मैं ग्रेजुएशन के लिए मैं इस्लामाबाद गया। वहाँ से मैंने इस्लामिक कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की, बीएससी। then I completed my masters in chemistry from Khalid University Islamabad in 1999. फिर उसके बाद जो है वो मैंने प्रोफेशनल जो जर्नी है वो स्टार्ट की। I started teaching at
Khan Higher Secondary School Gilgit, substitute lecturer 1999 में. और फिर आपने मेंशन किया मेरा और आपका जो इंटरेक्शन हुआ कराची में फर्स्ट टाइम, मैं एमएड के लिए आ गया 2003 में कराची, और वहाँ पर मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि आप मेरे थीसिस को सुपरवाइज कर लें. आई वाज अमंग द फर्स्ट लकी ग्रेजुएट्स ऑफ AQID टू हैव बीन सुपरवाइज्ड बाय यू. अगर मैं करेक्ट याद करता हूँ तो आपके डिसर्टेशन को डिस्टिंक्शन मिला था as far as I जी remember, बिल्कुल right? बिल्कुल बिल्कुल. वो आपकी गाइडेंस, आपकी मेंटोरशिप थी, थॉरो मेटिकुलेट जो है ना आपकी ऑब्जर्वेशन और वो थी. तो या दैट वाज ट्रू. तो उसके बाद फिर मैं वापस चला गया गिलगित, और वहाँ पे उसी स्कूल में खान हायर सेकेंडरी स्कूल गिलगित में मैंने कंटिन्यू किया अपना करियर. प्रिंसिपल बना उसी स्कूल का फॉर सम टाइम, about 5-6 years, followed by some work in the leadership positions like manager academics. तो भी मैंने काम किया खान एजुकेशन सर्विस पाकिस्तान के साथ. Head of monitoring evaluation research रहा before going for my PhD in 2011 में जो है Fulbright scholarship मैंने win की. Again that was a privilege कि जी मुझे मौका मिला US में अपनी advanced studies complete करने का. So I completed my PhD in 2013 from Pennsylvania State University. Educational theory and policy was my concentration. तो फिर वहाँ से मैं वापस पाकिस्तान आ गया in 2000 at the end of 2013. दोबारा मैंने KSP ज्वाइन किया, but within a year I thought that maybe with the PhD I think university might be the better place to work at. तो मैं फिर मैंने shift किया अपना जो workplace था from development sector you can call to or K through 12 to higher education में मैंने join की University of Swat 2015 में. That is a public university in Swat. उस वक्त तकरीबन कहें कि वो नई यूनिवर्सिटी थी. So I worked there for about 2.5 years before moving to Islamabad, NUST, National University of Science and Technology, Islamabad में. तो वहाँ पर 1 साल मैंने काम किया as assistant professor, और फिर उसी दौरान back in 2017-18 LUMS ने अपना नया स्कूल लॉन्च किया, School of Education. We now call it Syed Ahsan Ali and Syed Maratib Ali School of Education, SOE in short. So I applied for an assistant professor position here and I got selected. So since 2018 मैं यहाँ पर हूँ. I'm completing my 4 years here. So that's kind of brief journey जो मेरी अब तक रही है. Anything that I have missed? I don't know. I mean, Excellent, excellent, गुलाब. मुझे बताएंगे कि ये बहुत सारे हमारे ऑडियंस जानना चाहेंगे कि आपके सक्सेस में अब तक जो है ना परसिस्टेंसी कहाँ से कहाँ आकर रूरल एरियाज गिलगित से कहाँ सफ़र किया, और इतने पिनेकल्स ऑफ अचीवमेंट में एजुकेशन के हाईएस्ट लेवल पर PhD तक पहुँचे और प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी तक पहुँचे पढ़ाने के लिए. क्या कोई 1-2 सीक्रेट्स या आपके प्रिंसिपल्स आप बता सकते हैं किस चीज ने आपको अभी तक इतना रेजिलिएंट, इतना परसिस्टेंटली स्ट्रगल करने में हेल्प किया? Dr. Khaki, that's a good question. I think एक तो आपने खुद वो मेरे ख्याल से वो आया persistence, वो एक चीज थी. I didn't give up. बहुत सारे bumps तो थे. It was not an easy ride, and it's not an easy ride. तो वो persistence, perseverance is something that is important to achieve anything in life. और फिर focus मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि आप क्या करना चाह रहे हैं. Remember कि मेरे लिए academic career इतना आसान नहीं था. I think if I look back, जो मेरा primary K through 12 जो education है, that has been one of the hardest, I would say. The fact कि मुझे उस phase से कोई एक teacher वो समझे कि वो मुझे किसी teacher ने inspire नहीं किया in K through 12.
So وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ that was not a very pleasant kind of phase, academic phase. But somehow I thought کہ جو ہے نا maybe it is important for someone to proceed in life اور جو اپنی ایجوکیشن ہے اس کو ایک ایڈوانس لیول پہ لے کے جائیں. So that was my focus, persistence. Along the way many people have been very helpful. میں ہر ایک کا نام جو ہے نا یہاں پہ گنوا نہیں سکتا, but including of course people like yourself, تو جنہوں نے ہوپ دیا, جنہوں نے یہ سمجھ کے جو ہے نا وہ کانفیڈنس دی کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو اچیو کچھ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. تو دیٹ واز ون تھنگ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میرے خیال سے جب میں ہائر ایجوکیشن کی طرف موو ہو گیا, تھنگس اسٹارٹڈ چینجنگ. آئی تھاٹ کہ اٹ از ریلی امپورٹنٹ کہ میں آگے اور بڑھوں. میں نے ایم ایس سی کمپلیٹ کی, even though that was in a subject that I didn't like very much in the first place. اس کی ایک الگ کہانی کہ میں نے کیمسٹری میں ماسٹرز کیسے کی, but that was a very good start. اور جو پروفیشنل میرا کیریئر تھا اس کا ایک ساؤنڈ اسٹارٹ ملا ایز اے ٹیچر. تو میرا خیال سے پرسسٹنس جو ہے وہ ایک بہت اہم چیز ہے, اور اسٹرگل بہت ضروری ہے لائف میں. اس کے بغیر تو میرے خیال سے کوئی پلیٹ میں رکھ کے دیتا نہیں ہے. So you have to really earn the privilege of getting somewhere and enjoying the benefits of it. Along the way, I think جن لوگوں نے سپورٹ کیا ہوتا ہے ان کو یاد بھی رکھنا, اور پھر جو ہے نا certain sense of community is also important, and also a sense of giving back is also important. So I think in short it is perseverance, struggle. That is what I would like to say. Right, definitely. Dr. Sahib, میں ایز اے یونیورسٹی فیکلٹی ایک اور ایریا آئیڈینٹیفائی کرنا چاہوں گا. وہ کہاں سے آیا میں سوچتا رہتا ہوں, چونکہ میرا خیال ہے ویری انفارچونیٹلی جنرلی ہمارا جو ایجوکیشن ہوتا ہے وہ ہر سبجیکٹ تھیولوجیکلی ہوتا ہے. ہر سبجیکٹ ایسے پڑھایا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ آخری ٹروتھ ہے, اردو کی آخری کتاب ہے. میں بھی اسی طرح پڑھا ہوں, آپ بھی. لیکن جب آپ اسٹوڈنٹ تھے ایک یو میں, تو اس وقت جب میرا انٹریکشن آپ ساتھ ہوا تو آپ کے اندر بے پناہ کریٹیکل تھنکنگ کا جذبہ تھا. نہ صرف جذبہ تھا تو آپ ڈیلی لائف میں اپلائی کرتے تھے. مجھ سے آپ کتنے سوالات پوچھتے تھے, ایسا کیوں ہے, ویسا کیوں ہے, ایسا کیا ہے, کیوں ایسا ہے. تو وہ میں آئی یوز ٹو انجوائے اے لاٹ, چونکہ میں فلاسفی کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. میرے جو نا 4-6 سال تقریباً فلسفے کا مطالعہ کیا, تو مجھے ظاہر ہے کہ ایسی کمپنی کہاں ملتی تھی. تو آپ کے ساتھ واکنگ کرتے ہوئے کلاس روم میں, آؤٹ سائڈ ادر دین کورسز, ہم نے زندگی کے بارے میں کریٹیکل ڈسکشنز کیے تھے اور کیا کرتے تھے. تو اس کے بعد بھی آپ نے جو بک چیپٹر لکھا تھا ہمارے پہلی کتاب کا, ایجوکیشنل لیڈرشپ ان پاکستان آئیڈیلز اینڈ ریالٹیز, اس میں بھی آپ کا اپروچ جو ہے کریٹیکل تھا. ابھی جو ہم مل کر ابھی ساتھ میں کتاب لکھ رہے ہیں, اس کے اندر بھی آپ نے جس قسم کا اسٹرانگ کنٹریبیوشن دیا, جس طرح آپ جو نا کریٹیکلی رائٹنگز کو دیکھتے ہیں, اس پر میں بڑا شیدا ہوتا ہوں. I really admire you for this. یہ ہر ایک میں نہیں آتا ہے. آپ کے خیال میں آپ کے اندر یہ کریٹیکل آؤٹ لک کب سے اور کیسے آیا ہوگا؟ ڈاکٹر خان کی کب سے اور کیسے آیا, میں کوئی اسپیسیفک فیز لائف میں کوئی پن پوائنٹ نہیں کر سکتا اور کب آیا اور کیسے آیا. آئی تھنک it is all the sense that you make of your experiences. جو لائف کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں آپ کے, ان کا کیا میننگ بناتے ہیں. If you let go of any experience without reflection, I'm sure you know much better than me, جو جان ڈیوی نے کہا تھا کہ جی experience without reflection it is useless. I mean experience can be a best teacher if reflected upon. تو جو تجربات زندگی میں ہوئے ان کے اوپر تھوڑا سا سوچنا, غور و فکر کرنا, اور پھر جو ہے نا سوال پوچھنا بہت ضروری ہوتا ہے. انسان, میرے خیال سے ہم انسان اپنے آپ کو اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم سوال پوچھ سکتے ہیں.
تو گو کہ لارجر جو آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے، میں اسکولنگ کہوں گا اس کو، تو وہ شاید کسی حد تک کی کوشش بھی کرتا ہے کہ آپ سے وہ چھین لے، وہ جو اسکل جو اوریجنلی جو ہے آپ کے پاس ہوتی ہے when you are born، کیوریوسٹی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ سسٹم جو ہے نا وہ آپ سے وہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے. So somehow you try to retain it by being آپ یہ کہیں کہ آپ ضدی بن جاتے ہیں کہ نہیں یہ سوال پوچھنا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا اور آگے جو ہے نا اس پہ دیکھنا چاہتا ہوں. سو ناٹ ٹیکنگ اینی تھنگ فار گرانٹیڈ. تو میرا خیال سے لائف کے ایکسپیرینسز پہ ریفلیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. سو ہو سکتا ہے وہ میں نے کیا، زیادہ کیا، اور اب بھی جو ہے نا وہ میرے خیال سے میں کرتا ہوں. سوال پوچھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. سو آئی تھنک دیٹ گیو می a sense of direction as well کہ لائف ہمیں ایک ہی مرتبہ ملی ہے اور اس کو میرے خیال سے ایسے ضائع کرنا مناسب بات نہیں ہے. اور ضائع نہیں کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ سوال پوچھیں تاکہ آپ کے جو ہے نا جو ہورائزنس ہیں وہ براڈن ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر سوال برائے سوال پوچھا جائے، بٹ آئی تھنک ویئر کویشچن از ڈیو وہاں پر لازمی طور پہ جو ہے نا یہ پوچھ. تو میں بات کر رہا تھا کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اس میں وہ چیزیں ہوں کہ وہ جو اوریجنل جو کیوریوسٹی ہے، نیچرل کیوریوسٹی ہے جو لرنرز میں، اس کو پروموٹ کرے رادر دین پروہیبٹ اٹ، یا اس کو جو ہے نا وہ بالکل اس کو شٹ کرے. سو I think it is all life so far. By the way, thank you very much. آپ اگر مجھے ایک critical thinker سمجھتے ہیں تو most often میں سمجھتا ہوں کہ میں اتنا کوئی thinker بڑا نہیں ہوں, but I do try to understand things as they present themselves to me. آج بھی میں ایک ٹیچر ہوں, کلاس روم میں جاتا ہوں, ہر روز ایک نیا روز ہوتا ہے میرے لیے, نیا دن ہوتا ہے. I try to reflect upon my practice. تو کلاس میں ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں who think far beyond what you are thinking currently on any issue. تو وہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں لرننگ کی. تو ایک تو ہاں openness to learning is another important thing کہ جی وہ ہم تو ریلیجیسلی بھی جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں کہ learn from cradle to grave, وہ والی بات, but doing it in practice is a different thing. وہ تو خالی سلوگن ہے نا یار. ہاں تو وہ چیز کرنا in practice I think is important. I'm not sure how much I have done that, but yeah, that is something that I consider کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سوچیں اور فکر کریں. میں آپ کی توجہ میں یہ سوال اس لیے لاتا ہوں ڈاکٹر صاحب, تو اس کا 2 reasons. فرسٹ آف آل میں سمجھتا ہوں کہ پرسسٹنسی, محنت, یہ پاکستانی قوم کا شیوا ہے. محنت میں ہم سے پیچھے نہیں ہے, میرا یہ خیال ہے. دیکھیں دیہاتوں سے انتہائی ڈیفیکلٹ سچویشن سے آ کے لوگ کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں. محنت جو ہے نا, سخت مشقت, بہت ڈیفیکلٹی کے ساتھ, جابس کے ساتھ لرننگ, یہ ہمارا خاصہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے بریلینٹ برینز جو میں کہوں گا وہ کسی خاص مقام پر نہیں پہنچ پاتے بہت سارے. اس کی بنیادی وجہ مجھے 2 چیزیں لگتی ہیں. اس لیے میں آپ کو چونکہ آپ ایک پروفیسر ہیں اور ہمارے یہ ڈسکشن بہت سارے ٹیچرز, پرنسپلز اور یونیورسٹی پروفیسر سنتے ہیں, اس لیے یہ ڈسکشن بامانہ ہے, اس لیے میں چھیڑنا چاہتا ہوں اس ڈسکشن کے ساتھ. تو لیکن پرابلم کیا ہے کہ ہم کو ایسا دکھایا جاتا ہے, ایسے سوشل کنڈیشننگ کی جاتی ہے کہ جس کے اندر ہم awe and wonder, inquisitiveness, ایسا کیوں ہوتا ہے, ایسا کیوں ہے, یہ کس طرح ہے, سوالات کی طرف ہماری توجہ جو ہے بہت حد تک ہمارے سب سے پہلے پیرنٹس, اس کے بعد اسکولز میں جاتے ہیں ٹیچرز, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو پروفیسرز, ان سوالات کی اور ان ایٹیچیوڈز کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. میرا ایک اسٹوڈنٹ اس زمانے کا, ابھی ایک پروفیسر ہیں یونیورسٹی میں, وہ اپنا سگنیچر اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں.
اپنے نام کے بعد وہ لکھتے ہیں we should not tell people what to learn, but we should educate people how to learn. You know? Oh, I love that statement. ہم کنٹینٹ پر زور دیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پڑھائیں, کورسز بڑھائیں, ہر قسم کے کورسز بڑھائیں. ہماری تھیوری ہے کہ جتنا زیادہ نالج ہوگا اتنے زیادہ اچھے لوگ ہوں. جتنا نالج پڑھیں گے, جتنا ایکسپوجر ہوگا, وہ اتنے ٹیریفک انسان بنیں گے. پریکٹیکلی اسپیکنگ, ایون تھیوریٹیکلی اسپیکنگ, ڈاکٹر صاحب یہ بات درست نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ نالج سیکھنے سے انسان انٹلیکچوئل کریٹیکل تھنکر نہیں بنتا ہے. بس جیسا ابھی آپ وضاحت فرما رہے تھے, وہ سوالات کے پوچھنے سے بنتا ہے. یہ کیوں ہے؟ کتنے بھی بڑی ہستی نے کہا ہے کوئی بات, کیوں کہا ہوگا, سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس کے سے فالو اپ کوشچنز پوچھنا. یہ جیسا آپ نے رائٹلی فرمایا, ڈسٹروائے کرنے کے لیے نہیں آرگومنٹ کو, بلکہ سمجھنے کے لیے. میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے بڑا انسپائر ہو جاتا ہوں, جہاں وہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو کہتا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. بھئی کیسے کرتے ہو, مجھے دکھاؤ تو صحیح. آپ کسی مسلمان سے, جنرلی ریلیجیس لوگوں سے آپ پوچھیں, سوال پوچھنا ایک خوفناک چیز ہے. جسٹ ایکسپٹ کریں. حضرت ابراہیم کہتے ہیں خدا مجھے دکھاؤ تو کیسے زندہ کرتا ہے. تو پروردگار عالم کو یہ نہیں کہتے یہ تم کیسے بدتمیزی کا سوال کرتے ہو بھائی, یہ کیسے سوالات, تم خود پیغمبر ہو, تم سوالات کرو گے تو آگے لوگوں کا کیا بنے گا. تو خداوند رب العزت ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایسا ہے تو آپ ابھی ایسا کرو, ایسا کرو, ایسا کرو, تو تمہیں پتہ چلے گا کہ میں تخلیق کیسے کرتا ہوں. یعنی میں اتنا انسپائر ہوتا ہوں. پھر ایک ستارہ دیکھو, وہ کہتے ہیں یہ میرا خدا ہے. جب وہ غروب ہو گیا کہتے ہیں یہ غروب ہو گیا میرا خدا. چاند, قرآن میں اس کا ایلیبوریٹ ڈسکشن ہے. ہارڈلی کوئی شخص ملا کتابوں میں اس سٹوری کو ایلیبوریٹ کیا جاتا ہے. ایجوکیشن میں یہ تو فرسٹ پیج پہ ہونا چاہیے یہ آیت میری نظروں میں. پھر سورج نظر آیا, کہتے ہیں یار یہ سب سے روشن ہے, یہی میرا خدا ہوگا. جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہتے ہیں یار میں کس ٹائپ کے چیزوں کو خدا مانتا ہوں. یہ حضرت ابراہیم کی سٹوری میں نے اس سے اتنا سیکھا. یقین کریں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو سٹوری ہے ایکچولی کس حد تک ہوا ہوگا, کیسے ہوا ہوگا, ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے. کس عمر میں انہوں نے یہ سوالات پوچھا ہوگا. سورج چاند ستارے تو روز دکھتے ہیں, تو وہ کیسے انہوں نے یہ کچھ ایکسپیرینس کیا ہوگا. یا قرآن ہمیں ایک پروفیٹک ریولیشن ہمیں یہ ایکسپلین کرتا ہے. کیوں ایکسپلین کرتا ہے بھائی؟ تاکہ ہم بھی اس سے کچھ سیکھیں نا. یہ ایک میتھڈالوجی ہے کہ آپ ایک چیز کو ٹروتھ سمجھتے ہیں, اس سے آپ آگے جائیں. آپ کو دوسرا ٹروتھ نظر آئے, اس کو کوشچن کریں, پھر تیسرا آئے گا, آگے بڑھتے جائیں. کریٹیکل تھنکنگ ڈاکٹر صاحب اگر یونیورسٹیز میں ایز میتھڈالوجی اگر ہم نہیں پڑھاتے ہیں ہر کورس کے اندر, whichever course we are teaching, اگر یہ نہیں ہے نا تو یقین جانیے کیپیسٹی, انٹلیکچوئل کیپیسٹی بلڈ نہیں ہو سکتی. ہم صرف فرمان بردار, انتہائی تابع دار, گوڑی اسٹوڈنٹس ہی بن سکتے ہیں. آپ اپنے کلاس میں غور فرمائیے, آن اے ڈیلی بیسس کتنے لوگ سوال کرتے ہیں. آپ چونکہ کریٹیکل تھنکر ہیں, ویلکم کرتے ہیں, تو بہت سارے پوچھتے ہوں گے, لیکن کبھی اور کلاسوں میں آپ آبزرو کریں کتنے لوگ کلاس میں سوال کرتے ہیں. میں جتنے بھی یونیورسٹیز کلاس اٹینڈ کر چکا ہوں, میں یاد کروں تو ہارڈلی 10 to 20% اسٹوڈنٹس کوشچن کرتے ہیں, باقی تو ہارڈلی ایور کوشچن کرتے ہیں. کوشچننگ کا سسٹم ہے ہی نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لمز از اے گریٹ انسٹیٹیوشن. تو اس کے اندر آئی ہوپ یہ کریٹیکل انالیٹیکل تھنکنگ جو بھی سبجیکٹ پڑھاتے ہیں ان کے اندر اگر ہم پڑھاتے ہیں تو ہم یقیناً انٹرنیشنل لیول کی کیپیسٹی بلڈنگ کر سکتے ہیں. سوری آپ نے زیادہ بولا, آپ کے کندھے سے میں نے یہ باتیں کرنے کی کوشش کی. تو میں نے آپ کے اندر یہاں تک جو آئے ہیں, آپ محنت سب میں کامن ہے, ٹھیک ہے, اور بہت ساری کوالٹیز جو آپ مینشن کرتے ہیں وہ بہت حد تک اور لوگوں میں
لیکن جو چیز میں نے آپ کے اندر ایکسیپشنلی اسٹرانگ پایا ہے, جس کو میں ایڈمائر کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب, تو وہ جو ہے آپ کا ایک کریٹیکل اور انالیٹیکل, انتہائی پرسیپٹیو, انسائٹ فل آپ کا ویو ہوتا ہے. جو یہ کتاب ہم ساتھ میں لکھ رہے ہیں, جہاں میں 10 مسٹیکس نکالتا ہوں, آپ وہاں پر 120 مسٹیکس نکالتے ہیں. امیز ہو جاتا ہوں کہ آپ اس قدر انسائٹ فل ہیں کہ جو بہت ساری چیزیں میری نظروں سے اسکیپ کر جاتی ہیں, آپ وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. اس چیز خاکی میں ایڈ کروں گا کہ انسان جب مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر میرے خیال سے گروتھ رک جاتی ہے. سو ایک چیز کہ آپ لائف میں جو ہے نا وہ ایک سرٹن اسٹیج پہ آپ پہنچ جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یو ہیو اچیوڈ واٹ یو وانٹڈ ٹو, اینڈ دین یو اسٹاپ یور اسٹرگلز. پھر وہاں پر بھی ایک آپ کا جو ہے نا ایک یوں سمجھے کہ آپ کی جو گروتھ ہونی چاہیے تھی, وہ جس میں بہت پوٹینشیل تھا آپ میں, وہ آپ کر سکتے تھے. تو ایک تو ظاہر ہے وہ آپ اپنی اسٹرگل سے تو مطمئن ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو وانٹ ٹو گو بیانڈ وٹ یو ہیو اچیوڈ. وہ جو آپ مطلب جو لائف ہے اس کو اور سمجھنا چاہتے ہیں, اس میں اور کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں ان دا پروسیس. وہ ایک چیز کا ہونا بھی ضروری ہے, ایک سرٹن لیول آف discontent with what you have achieved, but at the same time satisfaction کہ you are in the direction further achievement. تو وہ بھی ضروری ہے. تو میں دیکھتا ہوں اکثر بہت brilliant minds فار ایگزامپل وہ ایک لائف میں ان کو ایک سرٹن پوزیشن مل جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں no that's it, ٹھیک ہے, میں نے I have achieved the pinnacle of life. تو بس اور اس میں اکثر میں دیکھتا ہوں خاص طور پہ جو لوگ مثلاً ایک ایگزامپل CSS کرتے ہیں, بریلینٹ مائنڈس ٹاپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر بیوروکریسی میں جاتے ہیں, اینڈ آئی سی دیم گریجولی بیکمنگ رسٹک. آپ بعد ان سے دوبارہ گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی بندہ ہے. ایک انسپائرنگ جو ہے نا وہ پرسنالٹی تھی, انسپائرنگ اس کی تھنکنگ تھی, تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسی جو خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا والی بات جو ہے نا, تو وہ بھی اسی رنگ میں ڈل جاتے ہیں. I'm sorry I'm using only this example of CSS, but you know it also applies to many other fields. کی آپ نے میں نے جو اچیو کیا تھا وہ میں نے کر لیا. ہمارے لیے مین فار پیپل لائک می یونیورسٹی میں مثلاً اس وقت میری اسٹرگل کیا ہے, میری اسٹرگل یہ ہے کہ جی مجھے میرا ٹینیور جو ہے وہ سیکیور ہو جائے. So once tenure میرا سیکیور ہو جاتا ہے, then what? I mean, should I be saying کہ I have achieved my thing, so that's it. تو وہ ایک چیز کا ہونا, ایک جس طرح آپ نے کہا کہ تجسس, ایک اور جاننے کی جو ہے نا ایک جستجو, اس کا ہونا ضروری ہے. تو میں انسان کے اندر جو کیوریوسٹی ہے, میں اس سے بڑا انسپائر ہوتا ہوں. اینی پرسن آئی سی مور کیوریس می, میں اس کو سلام کرنے کو جی کرتا ہے. تو میرا خیال سے آج اگر انسان اس اسٹیج پہ ہے ان دا فیلڈ فرام ایسٹرانومی ٹو تھیولوجی ٹو اتنے سارے فیلڈز ہیں, اگر انسان اچیو کر رہا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم بیسیکلی کیوریس ہیں, ہم جاننا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں. We want to stand on the shoulders of the giants and then reach further beyond. تو پھر ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے, اگر ایجوکیشن سسٹم وہ نہیں کر رہا ہے helping me achieve beyond what has already been achieved, پھر وہ ایک ایجوکیشن سسٹم آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ ترقی یا امپرومنٹ کی گنجائش ہے. آپ بات کر رہے تھے بہت, تو میں نے آپ کو نہیں بالکل اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. میں ایک اور آبزرویشن آپ سے شیئر کرتا ہوں, آپ چاہیں تو اس پہ کمنٹ کر لیں. دوسرا ایک بڑا پرابلم بچپن سے اور یونیورسٹی تک, ارلی اسکولنگ سے یونیورسٹی تک ڈاکٹر صاحب, ایک اور انوملی جو میرے ناقص رنگ اٹینشن دینے کی ضرورت ہے, ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے وہاں پہ, اور وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا خود کو اور پورے قوم کو کنزیومرز آف نالج بنا دیتے ہیں. ہمارا مین مدعا ہمارے بچے زیادہ سے زیادہ علم جمع کریں, ٹھیک ہے, چونکہ علم ہمارے پولیٹیکل کمیونل لائف میں انتہائی ویلیوبل چیز ہے, ہونی بھی چاہیے, اپنی جگہ پہ درست ہے.
لیکن ہم بچپن سے کب اپنے بچوں کو انکریج کرتے ہیں کہ جہاں 100 پیجز پڑھتے ہیں وہاں 1 پیج لکھا بھی کریں، ہے نا؟ میں دنیا کے ڈفرینٹ کنٹریز میں آپ کی دعا سے آپ پتہ ہے موقع ملا ہے پڑھنے کا یونیورسٹیز میں اور جگہوں پہ، یہاں میں دیکھتا ہوں اور دیگر کنٹریز میں بھی ارلی ایج سے پری اسکول سے ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ خود سے کوئی اسٹوری بنائے. کوئی اسٹوری سنایا ان سے کہتے ہیں آپ سملر اور ٹوٹلی ڈفرینٹ اسٹوری آپ خود لکھیں. یہ ہے وہ کریٹو تعلیم. ہم نے مولانا رومی کی اسٹوریز تو بتایا، دے آر گریٹ اسٹوریز. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کل کو وہ خود بھی اپنی کوئی اسٹوری بک تو لکھیں یار. رومی سے آگے نکل جائیں. کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود جا کے کبھی کچھ پروئیٹری بھی کرے. آرٹ سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ کل کو کوئی وہ خود اپنے آرٹ پیس پیدا کریں. ہمارے پاس آرٹ بھی پڑھاتے ہیں تو سب ایک جیسے بنے، اس میں جو اوپننگ ہے، فریڈم ہے آرٹسٹ ایک آرٹ کو بنانے کا. تو پروفیسرز، اچھے پروفیسرز آرٹ کے کہتے ہیں اگر اس نے ایپل کے بجائے اورنج بنایا ایز ایپل از ناٹ رانگ، بنانے دو بھائی. کل کو وہ اسی طرح سیکھے گا، وہ اسی طرح یہ چلتے. اگر آپ نے کہا تم کیا بے وقوف، یہ ایپل ہے، یہ ایپل ہے، کتنے بے وقوف ہو، تم نے کیا بنایا. بچپن سے ہم سزا پر، غلط ہونے پر برین سٹارمنگ کا کانسیپٹ ہمارا سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے کہ بچوں کو انکریج. آپ کو معلوم ہے باربرا جوارسکی تھی آفغان یونیورسٹی میں میتھمیٹکس میں، وہ کہتی تھی کہ 2+2 = کوئی 5 بھی کہے تو اس کو بھی غلط نہ کہیں، چونکہ یہ بھی پاسبل ہے. تو میں اس پر مزیدار سٹوری سناتا ہوں. ایک بچے کو کسی نے، ٹیچر نے ایک سیب دیا اور بولے دوسرے سے بھی ایک سیب، تو بولا ابھی آپ کے پاس کتنے سیب ہو گئے؟ بولا 3. بھائی میں نے ایک دیا، اس نے ایک دیا، تو آپ کا 3 کہاں سے ہو گئے؟ تو بولا ایک سیب میرے پاس آلریڈی موجود ہے. 1 + 1 = 3. تو یہ اس کے ایکسپیرینس میں یہ 3 صحیح ہے کیونکہ اس کے پاس ایک آلریڈی. اس نے کہا اورنج اگر میں ایک دوں، یہ کتنے بنیں گے؟ 2. اورنجز 2 بنتے ہیں اور ایپل جو ہے 3 بنتے ہیں. بٹ وی ڈونٹ آسک بھائی 3 کیسے بنا، بھائی بتاؤ تو صحیح. تو یہ ڈاکٹر صاحب آپ کے حوالے سے یہ بات مناسب سمجھتا ہوں جو بھی سننے والے ہیں ان تمام کے لیے، کہ بچے جب کریٹیولی سوچتے ہیں نا، اس میں ان کے راہ میں ہمیشہ ٹروتھ کا جو ہے نا آبسٹیکل کھڑا نہیں کرنا چاہیے. پوچھنا چاہے آپ ایسا کیوں کہتے ہیں، کیا وجہ ہے. تو اس طرح جو ہے نا نالج کے کنزیومر کی بجائے نالج پروڈیوسرز اگر ہم ان کا مدعا بناتے ہیں، ایم آف ایجوکیشن بناتے ہیں، تو یہ کل کو اپنی بھی کوئی کتاب لکھیں گے، آرٹیکل. آپ کو معلوم ہے ملک کے اندر اس وقت خود بائی بول کے تھک جاتے ہیں، اور بہت سارے پروفیسر کہ جب رائٹ کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا. پروفیسرز کوئی آرٹیکل نہیں لکھ پاتے ہیں، کوئی بک نہیں لکھ پاتے ہیں. انتہائی مشکل چیز ہو جاتی. گلا نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کی پریکٹس شروع سے ہوتی نہیں. خالی یونیورسٹی میں آ کے پی ایچ ڈی میں کتاب لکھنے کے بعد آپ کتابیں لکھنے لگیں گے، یہ بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے ٹھیک ٹھاک پریکٹس ہے. نالج پروڈیوس کون کرے گا؟ ہم سارے کے سارے کنزیومرز بن جاتے ہیں. بہت سارے ڈیولپنگ کنٹریز میں فوٹو کاپی بکس کے نقل، اور یہاں تک کہ گوسٹ رائٹرز ہیں، آپ دوسروں سے لکھواتے ہیں، پیپرز لکھواتے ہیں اور سبمٹ کرتے ہیں. دس از واٹ از گوئنگ آن. تو جو میلائس ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر وہ انکوزیٹیونیس آتی نہیں ہے. جو ابھی آپ بول رہے تھے یہاں آپ بالکل درست ہیں، وہ محنت کرنا ہی نہیں چاہتے جس کے ذریعے کچھ سیکھیں. غلطی کریں، کچھ اس کے بعد کچھ سیکھیں. وی ہیو اے ویری سیریس پرابلم ڈاکٹر صاحب. اور انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ ایجوکیشن اور دیگر پالیسی میکرز اور جیسے ہم کتاب میں لکھ رہے ہیں، کوشش نہیں کرتے کہ یہ فاؤنڈیشنل پرابلمز کا حل نکالیں. یہ نہیں ہو رہا. اوپر سے مزید کورسز بڑھاؤ، یہ کورس بڑھاؤ، وہ کورس بڑھاؤ. ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان پر علم تھوپنے سے
وہ اچھے طالب علم بنیں گے یا قابل بنیں گے. سوری ڈاکٹر صاحب, بہت ہم آگے اس ایشو میں بڑھ چکے ہیں. تو یہ ایک میری ناقص رائے میں کنزیومرزم, اور آپ نے اپنے اور رائٹنگ میں بھی اس پر زور دیا ہے, کنزیومرزم ایون یونیورسٹیز ایز پالیسیز جو نا ایٹ دا پالیسی لیول بھی کنزیومرزم بہت ہی زیادہ شد و مد کے ساتھ جاری ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا لاسٹ میں کہ آپ ایز پروفیسر آف ایجوکیشن, آپ کا زیادہ where does your accent fall when you look at the students, when you conduct a class? What is the most primary thing that is at the back of your mind that you want students to learn and they should be learning? میں اپنے فیلڈ کے حوالے سے بات کروں گا صاحب کہ میرا فیلڈ ہے ایجوکیشن پالیسی, ایجوکیشن پریکٹس, کورسز ریلیٹڈ ٹو اسکول چینج, ایجوکیشن چینج. تو ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم اس پہ یہاں پر ایک سیشن چل رہا تھا, تو اس پہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جی پاکستان از اے گریو یارڈ آف ایجوکیشن ریفارمس. میرے سینئر کولیگ ہیں وہ انہوں نے ایک اچھی بات کی کہ جی جو ریفارم دنیا میں کہیں اور ٹیسٹ ہو کے فیل ہو چکا ہے وہ مرنے کے لیے پاکستان آ جاتا ہے. تو دیٹس واٹ وی ڈو ان دا نیم آف ایجوکیشن ریفارم. کی ایک آئیڈیا ہے, ہمیں بڑا فلیشی اور انسپائرنگ لگتا ہے کہ جی وی ول ڈو اٹ ہیئر ان پاکستان, سم ہاؤ جو ایجوکیشن کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. واٹ وی سی ان دا پاسٹ 75 years آف ایجوکیشن پالیسی میکنگ پاکستان کے اندر, تو ہمیں ایک انبار نظر آتا ہے, ایک پورا غبار نظر آتا ہے ایجوکیشنل آئیڈیاز کا, جو کہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, بٹ the results have been really next to zero. کئی جگہوں پہ جو ہے نا وہ ریزلٹس انتہائی نیگیٹو بھی ہم دیکھتے ہیں. تو میں یہ کوشش کرتا ہوں میرے کلاسز میں, since we talk about educational change, تو ایک ریفارم آئیڈیا ہے. ہم اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں کہ ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانا ہے. It is not serving the purpose that it is supposed to. میں یہاں پر ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں تو schooling, basically we talk about schooling. These two are in some ways different concepts as well, but somehow we are using these interchangeably. تو ہمیں اپنے جو ہوم گرون جو آئیڈیاز ہیں, آئیڈیاز دیٹ کین ورک, کیونکہ ہمارا جو ایجوکیشن جو ایکو سسٹم ہے بہت کمپلیکس ہے, بہت ڈفرینشیٹڈ ہے. اینڈ دس ہیز ہیپن بائی پالیسی, بائی مینڈیٹڈ پالیسی کہ جی ہم یہ کریں گے, بٹ وی ہیو ناٹ ریفلیکٹڈ آن جی جو ہم نے کیا تھا آج سے 5 سال پہلے اس کا ریزلٹس کیا آ گئے, اور ہمیں اس کو کورس کریکٹ کیسے کرنا ہے. انفارچونیٹلی اس کا جو ہے نا وہ تعلق جو ہے نا وہ گورنمنٹل چینج کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہر ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے اپنے ایک مینیفیسٹو کے ساتھ, تو ایک تو پالیسی کی کنسسٹنسی اور ڈائریکشن. تو میرے کلاسز میں آئی آلویز آسک اسٹوڈنٹس ٹو گو بیانڈ اینڈ آسک ویری کریٹیکل کویسچنس, کیونکہ ہم کسی عام مسئلے پہ بات نہیں کر رہے. وی ٹاک اباؤٹ ایجوکیشن, schooling, very important for society. So even if an idea is coming from me and I am supporting an idea کہ یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے, اس کو ہمیں کرنا چاہیے, you should be able to question it کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے جو ہم انویسٹمنٹ کریں گے اگر وہ انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ اس کا ضیاع ہو جاتا ہے. تو that's what I think I try to develop an atmosphere in my classes. کوئی بھی آئیڈیا آتا ہے, اور ایجوکیشن از آلویز اے کنٹیسٹڈ ٹرین, اٹ از نیور اے بلیک اینڈ وائٹ تھنگ کہ یس اور نو والی بات اس میں ہے نہیں. دیر آر پرسپیکٹیوز آف کورس. ایک ایشو آتا ہے تعلیمی مسئلے پہ ہم بات کرتے ہیں تو آپ 100 لوگوں سے بات کریں گے, 100 مختلف جو ہے نا آپ کو آئیڈیاز ملیں گے. تو اب اس کا مطلب پھر کیا بنتا ہے, ہم کوئی اسٹریٹ جیکٹ اپروچ استعمال کریں کہ جی اگر میں اتھارٹی میں ہوں تو میں کہوں میرا آئیڈیا بہت اچھا ہے, اس کو ہم کر لیں, or you try to develop a consensus on an idea that seems to be working and you do it and see the results. اور پھر ان results کو آپ سامنے رکھتے ہوئے اپنا کورس کریکٹ کریں, not to hold anybody at fault. کہ جی اور یہاں پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے جو ہے نا وہ غلطی جو ہے وہ اسکولوں پہ ڈالی جاتی ہے, ٹیچرس پہ ڈالی جاتی ہے, یہ ٹیچرس محنت نہیں کر رہے ہیں, this and that, یا اسٹوڈنٹس محنت نہیں کر رہے ہیں.
جبکہ مسئلہ جو ہے نا اٹ از آل انکمپسنگ, اٹ پرمیٹس تھرو دا سسٹم. تو ہمیں میرے خیال سے جو بھی ریفارم آئیڈیا ہے, ایجوکیشن چینج آئیڈیا ہے, اس کو کنٹیسٹ کرنا چاہیے. اینڈ اینی تھنگ دیٹ اسٹینڈس دا ٹیسٹ آف ٹائم اینڈ اسکروٹنی, وہ آئیڈیا ہے جو آپ آگے لے کے جانا چاہیں گے, اس کو اسکیل اپ کرنا چاہیں گے. تو that is my approach in my classes. I try to make it as more field based, experience based, کیونکہ میرے کورسز کی نیچر اس طرح کی ہوتی ہے. sometimes it might become a little theoretical, مثلاً ایجوکیشن پالیسی پہ کوئی کورس کروا رہا ہوں, but still linking it with the current education ecosystem in Pakistan. I hope I have been on spot to that question, Dr. Faisal. Quick, میں آپ کو اپنی بات بتاؤں. میں نے I'm an admirer of the strength of our people, you know. Students, ظاہر ہے کہ ہم کوئی ایکسٹراڈنری مخلوق نہیں, ایکسٹراڈنریلی خراب مخلوق تو نہیں ہے دنیا میں. پاکستان کے اسٹوڈنٹس ہیں, لرنرز ہیں وغیرہ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں HEC کے تھرو ایز اے کنسلٹنٹ فیکلٹی میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں کلاسز کنڈکٹ کرتا تھا نا, اکیڈمک پلاننگ اینڈ مینجمنٹ اور دوسری چیزوں پر. میں لاہور میں گلبرگ میں ایک 40 پنجاب کے یونیورسٹیز سے سلیکٹڈ جو نا فیکلٹی آئے تھے, ان کے ساتھ ایک کورس کیسے ڈیزائن کرنا وہ میں پڑھا رہا تھا. یو نو, آپ ٹریجڈی یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے بہت سارے سبجیکٹس کے جو فرسٹ پوزیشن والے ہیں یا فرسٹ پوزیشن والے ہیں تو ان کو انڈکٹ تو کیا جاتا ہے تو ایز اسکالرس, ایز فیکلٹی. لیکن ان کو ہمیشہ ہر شخص کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ سبجیکٹ پڑھایا کیسے جاتا ہے. کانٹینٹ تو ان کو معلوم ہے, پڑھایا کیسے جاتا ہے اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہوتی. تو HEC نے وائزلی ایک دفعہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کچھ کور فیکلٹی ڈیولپ کریں گے اور یہ کورسز کنڈکٹ کریں گے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں. ہم نے اس پہ کافی عرصے تک کام کیا اور اس کے بعد ہم ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جا کے کنڈکٹ کرتے. لاہور میں جب میں نے ایک کورس کنڈکٹ کیا تھا, سبھی لوگ کہتے تھے یونیورسٹی کا ویژن, یو نو, یونیورسٹی کا ویژن ہے. میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو آپ کے اپنے یونیورسٹی کا ویژن معلوم ہے, آپ یونیورسٹی کا ویژن اور مشن کیا ہے. آپ یقین کیجیے 1 یا 2 کا ہاتھ کھڑے تھے. میں نے ایک دفعہ پڑھا کہیں پہ, کتنا سمجھا, اتنا ریفلیکٹ کیا, آپ فارگیٹ اباؤٹ اٹ. کورسز میں آپ نے انٹیگریٹ کیا یہ ویژن اینڈ مشن, کدھر ریفلیکٹ ہوتا ہے آپ کے کورسز میں, وہ تو ہم سوچتے ہی نہیں. یقین جانی میں نے یہ اسائنمنٹ دیا کہ آپ جو بھی کورسز پڑھا رہے ہیں تو اس میں آپ اپنا ویژن اور اپنا مشن آبجیکٹیوز ڈیفائن کریں. آپ یہ کورس کیوں پڑھا رہے ہیں. They had the greatest difficulty identifying the objectives. Why are we teaching this subject? You know, آپ یقین کیجئے میں وہاں تقریباً 5 دن کا سیمینار کروایا HEC کا جو سینٹر ہے وہاں پہ. بہت سارے اسٹوڈینٹس ڈاکٹر صاحب رات بھر جاگ گئے. صبح 9 بجے بولے ہم رات کو سوئے نہیں. ہمارے اندر اتنا انکوزیٹیونیس پیدا ہوا ہے, یہ کیسا. پھر ہم نے پڑھا, آرٹیکل سرچ کیے, یہ سب کر کے صبح 9 بجے تک سب لوگوں نے جو ہے نا, جو کچھ میں نے ان سے ریکویسٹ کیا تھا کہ آبجیکٹیوز کیسے ڈیفائن, آپ پیپرز کیسے ایسیس کریں گے, آپ بس کیا کرائٹیریا. اسٹوڈنٹ کو دیکھتے ہیں آپ کبھی کرائٹیریا کہ ہم کیسے ایسیس کریں گے آپ کے پیپرز, ان کو پتہ ہے آپ کیسے ایسیس کریں گے. ناٹ اے سنگل فیکلٹی سیز we give those kinds of criteria. تو پھر آپ جج کیسے کرتے ہیں, nobody knows. تو یہ فاؤنڈیشنل پرابلمز, میتھڈولوجیکل پرابلمز, یو نو, پیڈاگوجیکل پرابلم ڈاکٹر صاحب ہم صرف ایڈریس ہی نہیں کر پا رہے ہیں. میری نظر میں میرا ایک ہی سلوگن ہے, یہ اسٹوڈنٹس نہیں ہیں جو فیل ہوتے ہیں, یہ فیکلٹی ہے جو فیل ہوتے ہیں, جو انسٹیٹیوشنز ہیں جو فیل ہوتے ہیں. کیونکہ ہم وہ جو بیسک چیز آپ کر لو نا پھر ایکسپیکٹ کرو نا اسٹوڈنٹ سے. تو میں نے بولے ہم اپنی زندگی میں نہ میٹرک میں نہ انٹر میں کہیں پہ بھی کبھی رات بھر نہیں جاگے. پہلی بار ہم اپنی زندگی میں علم کے لیے جاگے. یو نو, تو جو پیڈاگوجی ہے ڈاکٹر صاحب وہ چیلنجنگ ہو, انکوزیٹو اورینٹڈ ہو,
परेशान करने वाला। एक स्टूडेंट ने एक पूरा पेपर लिखा था, कंफ्यूजन इज अ सोर्स ऑफ लर्निंग। तो क्लास में वो पढ़ा था और उसने बताया कि सर आपने कल बहुत परेशान किया क्लास में हम सबको, क्वेश्चनिंग पे क्वेश्चन। ये बात तो सही है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? तो बोला मैंने जाकर लाइब्रेरी में 4 से 5 घंटे रात को लगाया, और लगा के मैंने इसके बाद जितना पढ़ा मैंने कभी नहीं पढ़ा, जब मैं कंफ्यूज हुआ तो पढ़ा। तो उसने एक पेपर लिखा था एज ए रिफ्लेक्शन, कंफ्यूजन एज अ सोर्स ऑफ लर्निंग। मेरी जान डॉक्टर साहब, मेरा इशारा इस जाने पे एक शौक, एक परेशानी, एक कंफ्यूजन, एक जो है ना इंक्विजिटिवनेस, ये तमाम जिंदगी और मौत के मसाइल, साइंस के मसाइल, रिलीजन के मसाइल के बारे में हम क्रिएट नहीं कर पा रहे, हम सिर्फ बता रहे हैं सच्चाइयां, 24 घंटे उनको ऊपर रिवील कर रहे हैं। तो यही कुछ होना जो हो रहा है। तो लास्ट कमेंट्स आप चाहें? हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है, और उसकी वजह भी मेरे ख्याल से हम जानते भी हैं, मेरे ख्याल से किसी की वजह क्या है। एक तो मेरे ख्याल से जो हमारा सिस्टम जो रजीम है, असेसमेंट रजीम है, जिस तरह से हम असेस करते हैं लर्निंग को, वो भी है। जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है इस वक्त है ना, वो बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स का, और मैं देखता हूँ सोशल मीडिया फीड्स में पेरेंट्स से लेके, स्कूल से लेके, टीचर से लेके, इंक्लूडिंग टीचर्स हम खुद भी इसमें शामिल हैं। जी रिजल्ट्स निकले हैं, और हर कोई अपने जो है ना वो स्कूल के या अपने बच्चों के जो है ना वो अचीवमेंट को पोस्ट कर रहा है सोशल मीडिया पे और दूसरी तीसरी जगहों पे, as if this is the only objective that should be there for any school or a school system या education system के लिए। और जो बच्चे अचीव नहीं कर पाते हैं, यू कैन इमेजिन जो है ना उनके ऊपर जो उनका जो एक साइकोलॉजिकल जो कॉस्ट है, उनके जो क्यूरियोसिटी जो हम पहले बात कर रहे थे, उसके ऊपर क्या जो है ना वो कयामत जो है ना वो उसके ऊपर Absolutely. ये I am a dumb student, I cannot really understand things। मैं एक नाकाम स्टूडेंट हूँ। तो मेरे ख्याल से जो हमारा असेसमेंट सिस्टम है, इट हैज टू बी रिविजिटेड। जो ठीक है, एग्जाम्स की अपनी एक वैल्यू है, और वो होनी भी चाहिए एट सम स्टेज। दुनिया का हर एजुकेशन सिस्टम बेंचमार्क्स कहते हैं ना, बेंचमार्क्स जरूरी है, लेकिन हमने उसको टोटल ऑब्जेक्टिव बनाया है, और हमने A+ ले लिया तो इसका मतलब है यू आर परफेक्ट। जबकि वी एजुकेटर्स वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट कि जी जो भी आपने अचीव किया है, अगर हम पूरे करिकुलर एक्सपीरियंस को देखें तो उसका एक बहुत नैरो बैंड है वो जो आपने वहाँ पर अचीव किया, और वो अच्छी बात है। वो ऐसा नहीं है कि आप को वो नहीं करना चाहिए, बट यू लीव अ होल चंक आउटसाइड योर असेसमेंट प्रोग्राम, और फिर हम जो है ना वो फिर परेशान होना शुरू करते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना काम तो नहीं कर रहा, बिकॉज वी डोंट वैल्यू थिंग्स व्हिच आर मोर इम्पोर्टेंट इन लाइफ देन मे बी योर एकेडमिक। से कई ऐसे एग्जांपल्स हमारे सामने होते हैं जी, somebody has not really been able to achieve academically but has really excelled in life। मतलब कई नहीं, बहुत सारे इस तरह के एग्जांपल्स हैं। तो हमारा सिस्टम जो है वो उस चीज को पुश डाउन करता है। आपने सोचना नहीं है, आपने क्यूरियस नहीं होना। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो ये कोई स्किल नहीं है सीखने की, आप म्यूजिशियन हैं ये कोई स्किल नहीं है सीखने की। जबकि हमें पता है कि जो इनफॉर्मल लर्निंग है, 80% ऑफ द लर्निंग दैट वी डू इज इनफॉर्मल। बाकी वो किसी फॉर्मल सेटिंग में हम जाके जो है ना वो कर रहे होते हैं, तो हम उस चीज को हम वैल्यू नहीं करते हैं। और मेरे ख्याल से जो है ना हमें रिविजिट करने की जरूरत है अपने असेसमेंट जो अप्रोच है, पॉलिसी इसकी जो है ना वो। आई एम ग्लेड टू शेयर विद यू जो है ना पंजाब गवर्नमेंट जो है वो एक मेरे ख्याल से ऑफ द मैनी थिंग्स एक अच्छी बात कर रही है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट अप्रोचेस जो है ना वो कोशिश कर रही है कि पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर डाले जाएं। आई थिंक इट्स अ गुड डायरेक्शन, बट इट डिपेंड्स कि जो है ना वो एक्चुअल इन फील्ड में होते कैसे है, हाउ यू कंसीव और अंडरस्टैंड व्हाट फॉर्मेटिव असेसमेंट शुड बी। तो बस मैं ये मेरा लास्ट जो कमेंट्स है, आवर एजुकेशन सिस्टम आई थिंक इट शुड एनेबल पीपल टू थिंक, वो जो जजमेंट वो अपने हम लाइफ में बहुत सारे जजमेंट्स कर रहे होते हैं, जजमेंट्स के थ्रू हम आगे जो है ना वो जा रहे होते हैं, बट आवर जजमेंट शुड बी बेस्ड ऑन साउंड रीजनिंग, एविडेंस, एक्सपीरियंस बेस्ड, इंडिपेंडेंट जो एक डिसीजन मेकिंग जो एज एन इंडिविजुअल मेरे पास होनी चाहिए, और वो डिसीजन मेकिंग जो स्किल है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई थिंक एजुकेशन सिस्टम शुड गिव
تو اٹس لرنرس. اگر وہ ایسا نہیں ہے تو پھر ایجوکیشن سسٹم از فیلنگ. اٹس ناٹ دا اسٹوڈنٹ ہو از فیلنگ. آپ نے بہت اچھی طرح اس کو بتایا ہے. یہ سسٹم ہے جو فیل ہوتا ہے. اگر ہم جب بھی کہتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ فیل ہو گیا, آئی تھنک وی شوڈ Never. کیپ آن. No. It's not the student who has failed. It is me as a teacher who has failed. It is the school that has failed as a system. Absolutely. وہ ذمہ دار ہے. لیکن ہم چونکہ وہ اسٹوڈنٹ کی وائس سنی نہیں جاتی اور وہ بالکل ہائرارکی میں وہ نیچے ہوتے ہیں, تو فیلئر وہ ہم کو لیبر کرتے ہیں. اینڈ اٹس این ایزی پاتھ وے فار اس کہ جی ہم ان کو بلیم کر کے ہم آگے نکلنے کی کوشش کریں. سو آئی تھنک جو کانورسیشن ہے وہ چینج ہونے کی ضرورت ہے. پیراڈائم جو ہے نا ہم شفٹ کی بات کرتے ہیں اس کی ضرورت ہے. تو دیٹ از واٹ وڈ بی مائی لاسٹ تھاٹس. ڈاکٹر صاحب میں اس دوران جو ہے نا بہت آن لائٹر ٹون بٹ آن سیریس نوٹ ایز ویل, میں جناب عیسیٰ خیلوی کی زندگی سے یقین جانی اتنا سیکھتا ہوں. His life represents the way we look at life. اس سے آپ انٹرویو سنیں, یعنی ان پر اتنی زیادتی کی جاتی تھی. بچپن سے ان کو گانے کا بہت شوق تھا, میوزک کا بہت شوق تھا. تو وہ کہتا ہے دور جنگل میں جا کے بجاتا تھا. میرا باپ اتنا مارتا تھا, جوتوں سے مارتا تھا کہ تم میراثی بنتے ہو, یہ میراثی بنو گے. جہاں اس کی شادی ہونی تھی وہاں وہ شادی بھی نہیں ہو سکے, چونکہ سسرال والوں نے کہا نہیں کسی میراثی سے شادی نہیں کریں. آج آپ دیکھیں وہ انسان پنجاب میں عیسیٰ خیلوی کا نام کدھر ہے, کیسے لیتے ہیں اس کے جو ہے نا اس کے سانگز, پنجابی ہوں یا اردو, آج پنجاب کے دل کی دھڑکن ہے نا. کیسے مزیدار سنگر بن گیا, کیسا نام ہو گیا. اب اس کے ساتھ ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ چاہیے. مجھے بتائیں پروبیبلی جتنا کما سکتا ہے وہ کس ٹائپ کا ایگزیکٹو آفیسر کما سکیں گے. آج بیٹے کو دیکھیں, ابھی اس نے, میں اس کو سلام کرتا ہوں, اس نے اپنے بیٹے کو جو نا اب اس راہ پہ اس کو شوق تھا تو لگا دیا, وہ خود اس کو پروموٹ کر رہا ہے. لیکن گھر کے اندر باپ سے سوسائٹی نے اس کو کس طرح ٹریٹ کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی کچھ ہم سکولز میں بھی کر رہے ہیں, یہی کچھ ہم کالجز میں بھی کر رہے ہیں, کہ اگر کچھ اور ہی طرح سوچتے ہیں, کوئی نئی بات کرتے ہیں تو سنپ کرتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کیسی باتیں کرتے ہو, تو یہ ایک ایریا کے ٹیلنٹ کی بات ہے. اسی طرح گیم سے لے کے آرٹ سے لے کے بہت ساری چیزیں. ہمارے بچے کوئی آرٹ بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے, جہاں خالی جو نا لکیریں مار کے وقت ضائع کرتے ہو, کتاب پڑھو. تو کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو ایک نہیں, میں بھی بعض اوقات مجھے کہنے دیجئے میں بروٹل ہوں, بہت نازیبا کلمات یوز کرتا ہوں. بعض اوقات بہت سارے ڈیولپڈ ایز ویل ایز ڈیولپنگ کنٹریز میں سوسائٹیز یا کمیونٹیز گریو یارڈ آف ہیومن ٹیلنٹ بن جاتے. I am sorry to use that term, but I am forced to use that term. میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ یہ بہت سارے کمیونٹیز جو ہے نا, بہت سارے سوسائٹیز اولاد کے شوق کو اتنا سپریس کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ زندگی میں وہ جو ان کا ٹیلنٹ ہے وہ مر ہی جاتا ہے, اوپر نہیں آ سکتا. میں بچپن میں بانسری بجاتا تھا, مجھ پر اتنا طنز کرتے تھے لوگ, اپنے علاقے کو چھوڑا نہیں میں نے, ابھی بھی میرے پاس 2-3 بانسریاں ہیں. میوزک کے لیے پاگل تھا. میں سلام کرتا ہوں اپنے باپ کو, یقین جانی مجھے ڈول بجانے کا بہت شوق تھا. تو میں نے اپنے باپ سے کہا مجھے ڈول سیکھنا ہے. تو وہ ایک دفعہ تحفے تحائف لے کے جو ایک ڈول بجانے والا تھا ہمارے مالے میں, اس کے پاس لے جا کے انیشیٹ کروایا کہ اس کو ڈھول سکھاؤ. کتنے پیرنٹس ایسے ہو سکتے ہیں یار. وہ میرے لیے تلوار بناتے تھے, تلوار ڈانس سکھانے کے لیے. کچھ پیرنٹس ٹرولی بلیسڈ ہیں یار, جو اپنا اولاد کے ٹیلنٹ. مجھے ابھی تک جو میری زندگی میں خوشیاں ہیں, یہاں تک پہنچا آپ کی دعا سے, اس میں جو نا میوزک کا, گیمز کا, لطیفے سنانے کا اتنا ہی کنٹریبیوشن ہے جتنا کہ ایکیڈمکس کا ہے. تو آج آپ مجھے ایک ہیپی انسان یقیناً کہہ سکتے ہیں. زندگی میں بہت ہی ہیوملٹی کے ساتھ یہ کہتا ہوں
کہ زندگی میں مجھے بے تحاشا خوشیاں ملی ہیں دوستوں سے, آپ جیسے شاگردوں سے وغیرہ سے, لیکن میں نے زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ جو اگر والدین انکریج کرتے ہیں, ٹیچرز جو نا انکریج کرتے ہیں ٹیلنٹس, ڈفرینٹ ٹیلنٹس, تو وہ لوگ زندگی میں خوش رہتے ہیں. یار برے تنخواہ زیادہ ملے نہ ملے, لیکن خوشی جو ہے انسان کو وہی کچھ کرنے سے آتی ہے جو انسان کا دل چاہتا ہے. تو لاسٹ میں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بہت بگ کرتا رہا ہوں, اینی تھنگ دیٹ آئی ہیونٹ آسکڈ یو سو فار, اور اینی میسج دیٹ یو وڈ لائک ٹو گیو فائنلی. یو ٹاکڈ اباؤٹ ویری امپورٹنٹ تھنگس, لیکن اینڈ میں کیا کچھ پیغام دینا چاہیں گے کوئی یونیورسٹی پروفیسرز کے لیے یا پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کے لیے, ٹیچرز کے لیے, کوئی ایک کی میسج ون لائنر بولنا چاہیں؟ میرے خیال سے بس یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس سے خاص طور پہ میں مخاطب ہونا چاہوں گا کہ کیونکہ اس وقت جو ہے نا وہ بڑے جو ایگزامس کے ریزلٹس جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے اس وقت سرکولیشن میں ہے. اگر کسی نے اچیو کیا ہے دیٹ از سو ویل اینڈ گڈ, اچھی بات ہے, وہ اسٹرگل کرے. اگر کوئی نہیں کر سکتا ہے تو دس از اے ویری اسمال ایگزام. میرے خیال سے اس سے پہلے ایک اور جو اسپیکر بھی یہی بات کر رہا تھا ٹی وی پہ کہ جی ان ایگزامس کو آپ حتمی نہ سمجھیں. بس آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایگزام سسٹم جو ہے وہ اس طرح سے ڈیزائن ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے فیل تو ہونا ہی ہونا ہے. دی کانسیپٹ آف بیل کرو, آپ کو آڈینس نے یقیناً بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے, بیل کرو ڈیزائن ہی اسی لیے ہوا ہے کہ کچھ نے جو ہے نا وہ اپر ٹیل پہ ہونا, کچھ نے لیفٹ ٹیل پہ ہونا ہے, کچھ نے مڈل میں ہونا ہے. انڈسٹریل ریولوشن کا نتیجہ ہے نا, کیٹیگرائزیشن آف پیپل. اگر انفارچونیٹلی اگر آپ لیفٹ ٹیل پہ آپ اپنے آپ کو پاتے ہیں, ڈو ناٹ بی ورڈ اباؤٹ اٹ. آپ اپنے جس طرح سے آپ نے اپنے لائف کی جو ہے نا وہ مثال دی, اپنے ٹیلنٹس کو ایکسپلور کریں اور ان کے اوپر کام کریں اور ایکسل کرنے کی کوشش کریں, دین ایوریتھنگ ول بی فائن. باقی سسٹم ہمارا اٹس بیسڈ آن بینکنگ کانسیپٹ کی, جو آپ نے ڈپازٹ کرنا ہے سرٹن اماؤنٹ آف نالج ان دی ہیڈس آف لرنرز, which unfortunately in majority of the case that is true, which ہمارے سسٹم کے اندر کچھ جو ہے نا اسکول بہت بہتر کام کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. میجورٹی جو ہے اسی بینکنگ کانسیپٹ پہ ہیں, اسی ڈپازٹ والے کانسیپٹ پہ ہیں, جہاں پر جو آپ کے انڈیویجول جو ٹیلنٹس ہیں, جو آپ ہیں, مطلب میں لرنر کی بات کروں, اسٹوڈنٹ کی, اس کو نکھارنے کا جو ہے نا موقع کم ملتا ہے. تو اس پہ آپ پریشان نہ ہوں کہ جی آپ کے ایگزام میں کوئی جو ہے نا اس طرح سے وہ اسکور کم آ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں, ایون ایٹ دی یونیورسٹی لیول گریڈس کے بارے میں اتنے سارے پریشان ہوتے ہیں. لرننگ اس ایکویشن میں مجھے لگتا ہے کہ کہیں آتا ہی نہیں ہے. اٹس آل ایگزامس, ایگزامس آپ نے گریڈس لینے ہیں اور پھر ایک ایسا امپریشن کیجیے گریڈس کے بیس پہ جو ہے نا آپ لائف میں آگے چل سکتے ہیں, وچ از سرٹنلی ناٹ ٹرو. آپ جس میرے خیال سے یہ بات پہلے بھی آ گئی کہ آپ کے اندر جو لرننگ کا جو ایک وہ ہونا چاہیے وہ ضروری ہے. زمانہ جو ہے نا وہ تیزی سے بدلتا جاتا ہے, ہر بدلتے زمانے کے ساتھ آپ کے اندر نئے اسکلز کو چڑھنا چاہیے, اور وہ تب ہو سکتا ہے جب آپ میں ایک لرننگ اورینٹیشن ہے, آپ سیکھنا چاہتے ہیں. اگر وہ نہیں ہے تو جتنے بھی آپ گریڈز لے کے گھومتے پھرتے رہیں, میرا خیال ہے وہ زیادہ دور تک جو ہے نا وہ آپ کو نہیں لے کے جا سکتے. ضروری ہیں کسی حد تک, لیکن ان کو آپ حتمی نہ سمجھیں. تو اینڈ آئی تھنک دا سیم میسج گوز ٹو دا ٹیچرز ایز ویل. پلیز ہمیں یہ چیز جو ہے نا وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ایگزامس کا مطلب کیا ہے, اسسمنٹ کیوں ہونی چاہیے, اس کے پرپزز کو ری ڈیفائن اور ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا وہ اپنے کلاسز میں ان کو بولنے دیا جائے, سوال کرنے دیا جائے, اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ سوال کرے تو اس پہ خوشی محسوس ہونا کہ بندہ پریشان ہوتی ہے, سوال مشکل آیا تو میں اس کا کیا جواب. میں نے زندگی میں اتنا سیکھا اپنی ٹیچنگ سے ڈاکٹر صاحب. میں اپنا ایک کورس پڑھاتا تھا, ہسٹریز اینڈ کلچرز آف مسلم سویلائزیشنز. تو اس میں پروجیکٹس دیتا تھا, اپنے کلچرل پروجیکٹس, جو بھی آپ کی کلچرل ہسٹریز ہیں, کوئی ایک پرٹیکولر ہسٹوریکل چیز ہے, اس پہ آپ لکھیں. میرے ایک اسٹوڈنٹ امید, شاید آپ بھی جانتے ہوں, افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں, وہ اور چترال کے ایک اسٹوڈنٹ نے مل کر میوزک پر ایک ویڈیو بنایا تھا.
म्यूजिक की हिस्ट्री वहाँ क्या चैलेंजेस से गुजरी और कैसे जो है ना सुनी जाती है, आप यकीन कीजिए मैं खुद अब तक कम से कम 10 टाइम सुन चुका हूँ। वो वीडियो मेरे लिए रेडी अवेलेबल है। आई ऑलवेज लिसन जो वीडियोस बाकी और लोगों ने भी खानों के बारे से लेकर कल्चर्स के बारे, कल्चरल अवेयरनेस बिल्कुल बिल्कुल न होने के बराबर है डॉक्टर साहब। इस ऑफिशियल करिकुलम ने हमको जो ना एनवायरमेंटल स्टडीज से महरूम कर दिया। मुझे आप ही बताइए 8वीं मैट्रिक तक हम वहां पास करते थे, किस करिकुलम में किस बुक में ये लिखा हुआ था कि नॉर्दर्न एरियाज में इस कदर पावरफुल वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड रेनाउंड जो है ना माउंटेन्स है। एक दफा भी एक सब्जेक्ट हमारे नॉर्थ के बारे में या नॉर्दर्न एरिया स्टूडेंट्स को पढ़ाया नहीं जाता। हमको क्या पढ़ाया जाता मुझे अभी भी याद है, सलहट में किस किस्म के कारखाने हैं, ढाका में किस किस्म के कारखाने, फलाना जगह पर क्या है, हमारे अपने इलाके में क्या खूबियां है क्या है, वो तो अभी जाके सबको नॉर्दर्न एरियाज याद आ गया। ठीक है ना। वो एक सब्जेक्ट होता था माशरती उलूम, उसमें कहीं कहीं शायद कोई मंतक़ पास मुझे याद है थोड़ा सा और वो डल से अंदाज में जो है ना वो एक दो लाइनर वहां पर। सो एब्सोल्युटली आई मीन जो गिलगित बल्तिस्तान की जो रिफ्लेक्शन थी आपके करिकुलम में, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आजकल पाकिस्तान में सिंगल नेशनल करिकुलम की बात हो रही है। हाउ डज करिकुलम रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशंस ऑफ लोकल पीपल? एक अहम सवाल देखिए ना पाकिस्तान के अंदर जो एरियाज हैं, आपकी आवाज धीमी हो रही है ना, सॉरी मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो ये जो ना डॉक्टर साहब कल्चरल अवेयरनेस, ह्यूमन एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स, इश्यूज हमारे करिकुलम का हिस्सा नहीं है। हमारा माजी है, जो पिछले वालों ने लिखा है वो हमको अजबर करवाया जाता है। साइंस हो, माशरती उलूम हो, दीनियात हो, सब चीजों के अंदर जबानी याद, हर चीज जबानी याद करो बस भाई। वो आप मुझसे कहें ज्यादा वाकिफ हैं वहाँ इस किस्म के इश्यूज से। डॉक्टर साहब हम पूरी रात गुजार सकते हैं इन दिलचस्प बातों पर गुफ्तगू, चूंकि आप भी दिल जले हैं, मैं दिल जला हूँ इन इश्यूज के बारे में। मेरा कॉन्शियसनेस मुसलसल बढ़ता जा रहा है, सेंसिटिविटी मेरी डॉक्टर साहब बढ़ती जा रही। जो पहले ये एक स्लोगन की तरह मैं आपको देता हूँ कि पहले जिन सेंटेंसेस के एंड में फुल स्टॉप था ना, अभी वो तमाम सेंटेंसेस के एंड में क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं। फुल स्टॉप रिप्लेस हो रहे हैं, क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं। कोई भी चीज जो हमें सिखाई गई थी उसके अंदर आज यानी एक समंदर है समझने के सवालात का। ये कैसे हमें बताया यार, ये क्या था, ये ऐसा कैसे सिखाया हमको, यू नो। ये मेरे अंदर बढ़ता जा रहा है, ये इंक्विजिटिवनेस अभी और मजीद बढ़ती जा रही है। तो मैं कोई सेक्रेट बुक्स हो, सेक्रेट लिटरेचर हो, पोइट्री हो, ये सबको डिफरेंटली जो है ना देखने की कोशिश करता हूँ। इकबाल का एक शेर है, इसी पे एंड करता हूँ। इकबाल का एक शेर है कि आईने नौ से डरना, तर्ज कुहन पे अड़ना, नहीं मंजिल यही कठन है कौम की। दूसरे के एक जगह पे है मशरिक मगरिब में तेरे ही दौर का आगाज है। पहला शेर मुझे याद नहीं आ रहा, हालांकि मुझे ज़बानी याद है। मशरिक मगरिब में तेरे दौर, उठ के अब बज़ में जहां का और ही अंदाज है, मशरिक मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। मैंने एक जगह पर किसी यूनिवर्सिटी में पूरा 1 घंटे से भी डिस्कस हुआ है कि तेरे से मुराद क्या है। बचपन से ये मैं याद है मुझे शेर, किसी टीचर ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि भाई इसमें से क्या मतलब हो सकता है नहीं हो सकता। हाउ डू वी इंटरप्रेट तेरे कौन है? तो कुछ लोगों ने कहा जाहिर है इमीडिएटली मुसलमान। भाई आज क्या मशरिक मगरिब में सिर्फ मुसलमानों का आगाज है या दौर है? तेरे कौन है? तो इसी तरह ये छोटी सी बात है, ये प्रोनाउन किसको कह रहा है? मैं ये कहता था कि ये कोई कौम नहीं है, ये कोई जमात नहीं है, ये कोई ग्रुप नहीं है। जो भी आज के जमाने का बज़्म जहां का तरीका सीखेगा, ये तेरे कोई कौम नहीं, कोई मजहब के लोग नहीं है, ये तेरे वो लोग। और आप हकीकतन देख लें,
कोई एक कौम के लोग आज दुनिया में खुश नहीं है, वही लोग इस दुनिया में स्किल्स डेवलपमेंट के जरिए नाम कमा रहे हैं, जिन्होंने इस जमाने के ले को समझा, बज़ में, आज के बज़ में जहां को हकीकी मानों में समझा, वही आप जैसे लोग कामयाब हैं डॉक्टर साहब। तो हमें इसी तरह एक एक चीज को दिक्कत नजरी से देखने की ट्रेनिंग देनी चाहिए, तो ही एजुकेशन है। अदरवाइज ये सिर्फ जबानी रट्टा लगवा के जो है ना ताबेदार बच्चे, ताबेदार स्टूडेंट्स बना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। हम कंटिन्यू कर सकते हैं सुबह तक, लेकिन हमें कहीं ना कहीं स्टॉप करना पड़ेगा। मुझे कहने दीजिए किस कदर शुक्रगुजार हूँ आपका कि अपने इंतहाई मसरूफ प्रोफेशनल लाइफ से इतना टाइम निकाला आपने, और ऑडियंस के साथ आपने अपने थॉट शेयर किए। मैंने जैसे आपसे अर्ज किया था कि इंटरव्यू का मतलब कोई आपसे कोई पर्टिकुलर चीज़ें निकलवाना नहीं है, बल्कि ये एक डिस्कशन जनरेट करना है हम दोनों के दरमियान, चूँकि हमारा शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, शेयर्ड विजन है और शेयर्ड अप्रोच है एजुकेशन के बारे में। तो ये इतने लंबे अरसे के बाद ये प्रिविलेज मिला, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बेहतरीन दुआएं आपके साथ, आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए। इंशाल्लाह आप बहुत ग्रो करेंगे। अभी आपकी ज़िंदगी का आगाज़ है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अनलेस कि आपको कुछ बोलना हो तो यहाँ हम कंक्लूड कर देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया डॉक्टर साहब, और अपने कलीग्स को हमारी तरफ से सलाम। नाजरीन किराम, आपने सुना इस डिस्कशन को। मुझे उम्मीद है कि आप खाली सुनकर ही नहीं बैठेंगे, जैसा भी हम बात कर रहे थे। और करें, हम क्या कह रहे हैं, हम एक मौलाना रूमी के बांसुरी की तरह एक आवाज लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुछ गा रहे हैं हम लोग, कुछ नगमा गा रहे हैं, जिसका मैसेज जो है वो ये है कि इंसान बहुत पावरफुल है। इंसान के अक्ल, उसके हवास, उसका वजदान, उसका इंट्यूशन, ये तमाम चीजें बहुत पावरफुल चीजें हैं और उनको डेवलप करने की जरूरत है। खालिसतन किताबें पढ़ के, कहानियां पढ़ के, आयतें पढ़ के खाली उनको ज़बानी याद करवाना नहीं है। इनका मकसद जो है उनके अंदर से जो खाबिदा सलाहियतें हैं उजागर करनी है, ताकि मुल्क के अंदर हर शख्स एक पावरफुल क्रिटिकल थिंकर बने, अपने मसाइल समझे, अपने मुल्क के प्रॉब्लम्स को समझे, अपने हालात को बेहतर बनाए, और हर एक का दुख दर्द, एथिकल डेवलपमेंट, हर शख्स का, हर एक का दर्द महसूस करने की कैपेसिटी बिल्ड करना, ये बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स हैं एजुकेशन के। और अगर ये नहीं हो रहा है तो वही कुछ होगा जो बहुत सारे सोसाइटीज में हो रहा है। और आप देख रहे हैं आसपास में हर जगह पर एक दूसरे के जान के पीछे कैसे पड़े हैं। ये क्यों होता है? आप देखें, बातें अच्छी वो सारे करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आर वी डूइंग विद ईच अदर? ये सोचने की जरूरत है। हर कौम के फर्द को सोचना चाहिए, हर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को, हर टीचर को, हर प्रिंसिपल को, हर पॉलिसी मेकर को इनके बारे में सोचने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, इस डिस्कशन को एंजॉय किया होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से थोड़ा टाइम लेके हम एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट पे पर्टिकुलरली फोकस करके हम डिस्कशन करेंगे और आपके साथ अपने थॉट शेयर करेंगे। हमारे पास ट्रुथ्स नहीं है, हमारे पास आइडियाज हैं, सजेशंस हैं, हम मिलकर सोचेंगे। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन किराम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल।